ڈاکٹر سعید احمد کے بیانات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمارا ہر آنے والا بیانات آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ آج الحمدللہ ثم الحمدللہ حسب معمول تراویح کے اندر سوا سپارے کی تلاوت ہوئی، دوسرے پارے کے 3 پاؤ اور تیسرا پارہ نصف یہ تلاوت ہوا۔ اگر ہم صورتوں کے حساب سے دیکھیں تو الحمدللہ سورۃ البقرہ جو کہ قرآن مجید کی سب سے طویل سورہ ہے، اس کی تلاوت مکمل ہوئی۔ اس کی 176 آیات کی تلاوت کل ہو چکی تھی، اور بقیہ جو آیات ہیں یعنی اس کی کل آیات 286 ہیں، تو باقی جو اس کی آیات ہیں وہ آج تلاوت ہوئیں۔ اس سورہ کے کل 40 رکوع ہیں، جن میں سے 21 رکوعات کی تلاوت گزشتہ کل ہوئی، اور بقیہ 19 رکوع کی تلاوت الحمدللہ آج ہوئی۔ مزید یہ کہ اس کے بعد جو اگلی سورہ ہے یعنی سورہ آل عمران ہے، سورہ نمبر 3، اس کے بھی 2 رکوع تلاوت ہوئے، اس کا بھی آغاز ہو گیا الحمدللہ۔ قرآن مجید کتاب حکمت کی یہ جو ابتدا والی سورہ ہیں یعنی سورۃ البقرہ ہے، اس کے بعد سورہ آل عمران ہے، ایون جو اس کی اگلی سورہ ہیں کچھ سورہ، یہ مدنی سورہ ہیں۔ قرآن مجید کی صورتوں کے 2 گروپس ہیں، مکی اور مدنی۔ اب جب قرآن مجید کو کھولتے ہیں تو ہر سورہ کے شروع میں اس کا سٹیٹس لکھا ہوتا ہے، مثلا سورۃ البقرہ مدنیہ، سورہ آل عمران مدنیہ، اس طرح سے آگے چلتے جائیں، سورہ الناس مکیہ۔ تو مکی صورتیں عام طور پر وہ صورتیں گنی جاتی ہیں کہ جن کا نزول اس وقت ہوا جب آقا کریم سید المرسلین حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام خاص مکۃ المکرمہ شہر کے اندر یا اس کی پیرافری میں کسی بھی جگہ پہ تبلیغ کی غرض سے تشریف لے کر کے گئے، دعوت کی غرض سے تشریف لے کر کے گئے، کسی قافلے سے ملاقات کے لیے تشریف لے کر کے گئے، تو اس دوران جو آیات یا جو صورتیں نازل ہوئیں ان کا سٹیٹس مکی ہوتا ہے۔ اور جب آقا کریم حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے وجود و مسعود کے ساتھ مدینہ منورہ میں ہوں، خاص شہر مبارک کے اندر ہوں، یا اس کی پیرافری میں مضافات میں ارد گرد کسی بھی مقصد کے لیے تشریف لے کر کے گئے ہوں، دعوت و تبلیغ کی نیت سے گئے ہوں یا جہاد کی کیمپین سے آتے جاتے، اس دوران جو صورتیں نازل ہوئیں ان کو مدنی سورہ کہا جاتا ہے۔ بالفاظ دیگر آپ یوں کہہ لیجئے کہ مکی صورتیں وہ کہلاتی ہیں کہ جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں، اور مدنی صورتیں وہ کہلاتی ہیں جو کہ ہجرت کے بعد نازل ہوئیں۔ اور ایک اور چیز بھی وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ جس سورہ کا ٹائٹل مکی ہوتا ہے، اب لازمی نہیں ہے کہ اس کے اندر جتنی آیات ہیں وہ ساری کی ساری مکی ہوں، اینڈ وائس ورسا، یعنی مدنی سورہ جو ہوگی ضروری نہیں کہ اس میں ساری کی ساری آیات ہی مدنی ہوں۔ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ایک سورہ اس کا ٹائٹل مکی ہے لیکن اس کے اندر کچھ آیات مدنی بھی ہو سکتی ہیں، بٹ چونکہ میجورٹی مکی آیات کی ہے تو اس لیے اس کا ٹائٹل مکی کر دیا۔ اسی طرح سے جس سورہ کا ٹائٹل مدنی ہے، یہ عین ممکن ہے کہ اس کے اندر کچھ آیتیں ایسی بھی ہو سکتی ہیں جو کہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی یا جو مکی جن کا ٹائٹل ہے۔ اور اس کا پتہ کب چلے گا؟ جب ہم اس کا شان نزول دیکھیں گے، جب ہم صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی مجمعین میں سے جو کبار صحابہ ہیں جنہوں نے تفسیر جن سے منقول ہے، جب ہم ان کے اقوال دیکھیں گے، ان کے ارشادات دیکھیں گے، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہاں یہ سورہ کا ٹائٹل تو مکی ہے لیکن اس میں سے کچھ آیات ایسی ہیں جو کہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئیں، اور اسی طرح سے اس کے مخالف مفہوم لے لیجئے۔ اب آ جاتے ہیں ہم اس خاص سورہ کے مضامین کے اوپر۔ یاد رکھیے کہ یہ جو سورۃ البقرہ ہے یہ مدنی سورہ ہے، میں نے کل عرض کیا، اور مدنی اور مکی صورتوں میں فرق یہ ہوتا ہے کہ جو مکی سورہ ہیں ان کے اندر زیادہ تر جو فوکس ہے، ایمفسس ہوتا ہے، وہ عقیدے کے اوپر ہوتا ہے، فیتھ کے اوپر ہوتا ہے، چونکہ وہاں پر چیلنج ہی یہی تھا۔ مشرکین مکہ تھے، یا تو خالص کافر تھے وہاں پر یا پھر خالص مومن تھے۔ اب مومنوں کو ایمان کے اوپر قائم رہنے کا چیلنج تھا، تو اس لیے وہاں پر جتنی بات ہے، گفتگو ہے، وہ ایمان کی ہے، ایمان پر ثابت قدم رہنے کی ہے، اس پر اجر کی ہے، سو اینڈ سو فورتھ۔ لیکن جو مدینہ منورہ ہے وہاں پر آ کر کے انوائرمنٹ ڈیفرنٹ تھا، تو وہاں پر چونکہ جو مومن تھے وہ تو مومن بن چکے تھے، تو اب ان کے لیے ضروری یہ تھا کہ ان کو ایک ایٹماسفیئر، ایک انوائرمنٹ دیا جاتا جس میں وہ قرآن و سننا جو چاہتے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول چاہتے ہیں، جن کے مطابق زندگی گزارنا وہ چاہتے ہیں، تو وہ احکام کیسے ہونے چاہیے، وہ اخلاقیات کیسی ہوں، وہ آداب کیسے ہوں۔ تو اس لیے مدنی صورتوں میں عام طور پر آپ کو جو ہے وہ احکام ملیں گے، اور اسی طرح سے دیگر جو سوشیو مورلز ہیں آپ کو وہ ملیں گی آپ کو۔ تو سورۃ البقرہ بھی یہ ان صورتوں میں سے ہے
کہ جو احکام سے بھرپور ہیں، یعنی احکامی یہ سورہ ہے، اس کے اندر مستقلاً جو ہے وہ احکام کی ایک لمبی فہرست ہے. سمجھ لیجئے کہ اس کے اوپر ایک لمبا وقت چاہیے ان سب احکام میں سے ہر ایک حکم کے اوپر جو ہے وہ اس کو سمجھنے کے لیے، اس کے اوپر بات کرنے کے لیے. بس اللہ رب العزت ہمارا قرآن مجید کے ساتھ ایک شغف لگا دے، ایک محبت ایسی جگا دے کہ ہمارے بچے بوڑھے جوان قرآن مجید کو سننے سنانے والے، پڑھنے پڑھانے والے، سمجھنے سمجھانے والے، ہمارے گھروں کی عورتیں، بچیاں، بیٹیاں، بہنیں، وہ قرآن مجید کے ساتھ لگ جائیں، جڑ جائیں اور اس کو بیڈ بک بنا لیں اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں. تو کیا بات ہے، وہ معزز سے زمانے میں مسلمہ ہو کر اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. تو اس کی 286 آیات ہیں، لیکن ان کے اندر احکام بھرپور ہیں. اچھا، جو 286 کا عدد ہے، اس کا بھی عجیب نسبت ہے مکی اور مدنی صورتوں کے ساتھ. اگر آپ لکھیں نا 286، آپ اگر شروع سے 2 ہٹا دیں تو باقی کتنا بچے گا؟ 86. یہ قرآن مجید کی مکی صورتوں کا عدد ہے. اگر آپ 286 لکھیں اور آخر سے 6 ہٹا دیں تو باقی کتنا بچے گا؟ 28. تو یہ قرآن مجید کی ان صورتوں کا عدد ہے جن کا ٹائٹل کیا ہے؟ مدنی ہے. تو یہ بھی ایک طرح کی کیا ہے؟ نسبت ہے. قرآن مجید کی جو صورتیں ہیں، ہر سورہ کی اپنی ایک فضیلت ہے، ہر گلیرا رنگ و بو دیگر است. لیکن سورۃ البقرہ کے تو بھائی کیا کہنے، جتنی طویل سورہ ہے اتنے ہی زیادہ اس کے فضائل ہیں. میں کچھ فضائل 1 سے 2 آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. آخر کریم حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں ان لکل شیء سناما، ہر چیز کی ایک کوہان ہوتی ہے. کوہان سمجھتے ہیں؟ کسی چیز کا پرومیننٹ حصہ یا پارٹ کہ جس کو دیکھ کر کے وہ پوری چیز، اس کی پوری پکچر ذہن میں آ جائے، اس کو کہتے ہیں سنام، کوہان. اونٹ ہے نا، تو اس کی کوہان کو دیکھ کے انسان کو دور سے پتہ چل جاتا ہے کہ اونٹ چلا رہے ہیں. کوہان ہوتی ہے ہر چیز کی. وَإِنَّ السَّنَامِ الْقُرْآنِ سورۃ بقرہ، اور قرآن مجید کی جو کوہان ہے وہ سورہ بقرہ ہے. یعنی سمجھ لیجئے کہ یہی قرآن مجید کی پہچان ہے، سورۃ البقرہ. پھر فرمایا من قرأها فی بیتہ، جو شخص سورۃ البقرہ کو اپنے گھر میں پڑھ لیتا ہے لیلۃ، رات کو، لم يدخل الشیطان بیتہ 3 لیال، 3 راتوں تک اس کے گھر میں شیطان داخل نہیں ہوگا. لوگ جو ہے وہ کئی سارے عاملوں کا رخ کرتے ہیں، ادھر ادھر جاتے ہیں، پیسے لوٹاتے ہیں. اگر اللہ کے بندو، تمہارے گھر میں شفا ہی شفا پڑی ہے، خزانہ ہی خزانہ پڑا ہے، پروٹیکشن تمہارے پاس ہے، قرآن مجید کی طرف آؤ. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ یہ فرماتے ہیں، حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا، من قرأ بالآیتین، جس نے 2 آیتیں پڑھ لیں، من آخر سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، یعنی وہ آخری 2 آیتیں کون سی ہوں گی؟ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہاں سے لے کے آخر تک آخری 2 آیتیں پڑھ لیں. فرمایا فی لیلۃ، رات کو پڑھ لیں، کفتہ ہو، تو سمجھیں کہ یہی اس کے لیے کافی ہے. یعنی اس کے مال، جان، عزت، آبرو، اولاد، ہر چیز کا تحفظ اس کا اسی میں یہ ہے کہ وہ 2 آیتیں پڑھ لے. اور میرا یہ حسن ظن ہے الحمدللہ کہ ہمارے حاضرین میں سے جتنے ہیں ان میں سے اکثر و بیشتر کو جو آخری 2 آیات ہیں سورۃ البقرہ کی، وہ یقیناً ان کے سینے میں محفوظ ہوں گی. اسی طرح سے جو یہ سورہ ہے یعنی سورۃ البقرہ، اس کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس کے اندر آیت الکرسی موجود ہے. آیت الکرسی جو ہے وہ قرآن مجید کی اور خاص طور پر سورۃ البقرہ کی پہچان ہے اور ایک شاندار آیا ہے، اور اس سے بھی ہر مسلمان کا، بچے بوڑھے کا سینہ جو ہے وہ ضرور مزین ہونا چاہیے. 3 پارے کے اندر چل کر کے یہ آیا آتی ہے، بالکل شروع میں. جیسے ہی 3 پارہ شروع ہوتا ہے تو اس کے شروع سے 3 یا 4 آیت جو ہے وہ آیت الکرسی ہے، اور یہ آیہ نمبر 255 ہے. اور یہ جو آیت الکرسی ہے اس کی فضیلت بہت زیادہ بیان ہوئی ہے. حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا، من قرأ آیت الکرسی دبر کل صلاۃ مکتوبہ، جس نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کر لی، لم یمنعہ من دخول الجنہ الا ان یموت، فرمایا کہ سمجھ لیجئے کہ اس کے درمیان اور جنت کے درمیان فاصلہ صرف موت کا ہے. تو یہ آیت الکرسی ایسی شاندار آیا ہے، یہ اپنے بچوں کو ہمیں ضرور جو ہے وہ سکھانی چاہیے، یاد کروانی چاہیے. اور جو اس کی آخری 2 آیا ہیں اس کے بارے میں فرمایا کہ ان اللہ کتب کتابا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے یہ جو کلام ہے یعنی کلام پاک ہے، اس کو لکھا قبل ان یخلق السماوات والارض، زمین و آسمان کی بھی تخلیق سے پہلے. کتنا پہلے؟ بِأَلْفِ عام، 2000 سال پہلے لکھا. فرمایا کہ انزل منہ آیتین، اس میں سے 2 آیتیں ایسی رکھیں،
فرمایا کہ ختم بہما سورۃ البقرہ، جس کے ساتھ سورہ بقرہ مکمل ہوتی ہے. فرمایا ولا یقرآنی فی داری، کسی گھر میں وہ جب تلاوت ہوتی ہیں، ثلاث لیال، صرف 3 رات تلاوت ہو جائے، ہمیشہ کے لیے شیطان وہاں سے رخصت ہو جائے گا. تو یہ سورۃ البقرہ بہت شاندار سورہ ہے. اس کا ایک ایک مضمون جو ہے وہ نہایت اہم ہے اور نہایت جاندار ہے، اور ہماری زندگیوں کے ساتھ بالکل لائیو تعلق رکھتا ہے، ایکسکلوسیو ہے بہت زیادہ ہی، بشرط یہ ہے کہ ہم اس کو کنسلٹ کریں. 176 آیات ہم کل کر چکے تھے. 177ویں آیت سے آج ہماری تلاوت کا آغاز ہوا. اس کو کہتے ہیں آیت بر، اور اس کے بعد اگلا جو مضمون ہے اس کو کہتے ہیں ابواب البر. ابواب البر کا مطلب ہے نیکیوں کے دروازے، یعنی اصل نیکی کس کو کہتے ہیں اس کا بیان سمجھ لیجئے کہ اس کے بعد آگے چل رہا ہے. اس سے پیچھے تحویل قبلہ کا تذکرہ ہوا، کل بھی میں نے اس کو ریفر کیا تھا کہ قبلہ تبدیل ہوا. اب جو یہود و نصارہ تھے انہوں نے شور مچا دیا کہ قبلہ کیوں تبدیل کر دیا، قبلہ تبدیل کرنے کی کیا ضرورت تھی، کیا خدا کسی جہت کا پابند ہے کیا؟ تو رب العزت نے اس میں جواب دیے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، آپ ان کو کہیے کہ اصل معاملہ ہمارے قبلے کے ساتھ نہیں ہے، یعنی جہت ہر طرف ہی اللہ تعالیٰ ہے. اللہ کی ذات کسی مکان و زمان میں قید تھوڑی نہ ہے کہ اس جہت کے اندر اللہ کی ذات قید ہو گئی. یہ تو اللہ کا ایک حکم آ گیا کہ بھائی اس طرف اب تم نے رخ کرنا ہے، تو ہم اللہ کے حکم کے پابند ہیں، چاہے ہمیں اس کی کوئی لاجک سمجھ میں آئے یا نہ آئے. باقی تم یہ سمجھتے ہو کہ اب ساری کی ساری نیکی قبلے کے اندر ہے، تو ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ اصل نیکیاں کیا ہیں. یہاں پر 10 ابواب البر کا بیان ہے فقط ایک آیا میں، یعنی آیا نمبر 177 کے اندر. فرمایا کہ اصل نیکی کیا ہے؟ من آمن باللہ، اللہ پر ایمان رکھنا، والیوم الآخر، آخرت پر ایمان رکھنا، والملائکہ، فرشتوں پر ایمان رکھنا، والکتاب، کتابوں پر ایمان رکھنا، والنبی، نبیوں پر ایمان رکھنا. ان کو کہتے ہیں آرٹیکلز آف فیتھ، کہ فیتھ ان ان سین ہے، یہ ساری چیزیں نظر نہیں آتی لیکن ایمان ہے. اور اصل قیمت ہی میں گزشتہ کل کے درس میں عرض کیا کہ اصل قیمت ہی کس چیز کی ہے؟ ایمان بالغیب کی اصل قیمت ہے. دیکھ کے تو ہر بندہ ایمان لے آتا ہے. 5 ہی ہوگی. چھٹے اب عمل کی طرف آتے ہیں. وآت المال علی حبی، اللہ کی محبت کی خاطر اپنے مال کو خرچ کرنا. حقوق العباد میں سب سے پہلے یہاں پر اپنے مال کو خرچ کرنے کا تذکرہ ہو رہا ہے. کن پر خرچ کرنا؟ ذوی القربہ، قریبی رشتہ داروں پر، نمبر 1، والیتامى، یتیموں پر، نمبر 2، پھر 3، والمساکین، مسکینوں پر، نمبر 4، وابن السبیل، مسافروں کے اوپر، اور نمبر 5، والسائلین، جو سوال کرنے والے ہیں ان پر، وفی الرقاب، اور غلاموں پر، یعنی جو بھی قیدی وغیرہ ہیں، بندی ہیں، ان کو آزادی کے لیے مال خرچ کرنا. تو ان جگہوں پر بتایا کہ اپنے مال خرچ کرنا. اور 7ویں چیز فرمایا نماز قائم کرنا. 8ویں ہے زکوٰۃ ادا کرنا. 9ویں ہے والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، جب عہد کرو تو اپنے عہد کو پورا کرو. ایگریمنٹس کے اندر اپنے عہدوں کو پورا کرنے کے اندر جو ہماری قوم ہے اس کا انڈیکس، اس کا ریکارڈ بہت نیچے ہے، اور یہ ہمارے لیے بہت زیادہ سوچنے کی بات ہے. ہم لوگ اپنے عہدوں کو، اپنے وعدوں کو، ہماری ٹاپ لیڈرشپ سے لے کے نیچے تک اہمیت نہیں دیتے. بس ایسے چلتے چلتے بات ہو گئی، جس کو بڑے جو کہہ گئے ہیں نا کہ بھائی خوشی میں کبھی وعدہ نہ کرو اور غصے میں کبھی ارادہ نہ کرو، کیونکہ وہ کانسٹنٹ نہیں ہوتا، وہ ایک عارضی سی اسٹیٹ ہوتی ہے، اس میں آپ نے کر دیا. تو اس لیے جو معاہدہ ہوتا ہے وہ وعدے سے ذرا ایک درجے الگ ہوتا ہے، اونچا ہوتا ہے، وہ کہ جس میں دونوں فریق باقاعدہ سوچ کے ایک ریشنل کے اوپر، ایک ریزن کے اوپر آ کے اپنا نفع نقصان سوچ کے پھر کسی چیز پر وہ ایگری کرتے ہیں. تو فرمایا کہ اب اس کو رسپیکٹ کرنا ہے. اب جو ہے وہ بھلے کچھ بھی ہو جائے، اب جو ہے وہ اس کو رسپیکٹ کرنا ہے. والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس. فرمایا 10واں جو ابواب البر میں سے 10ویں چیز ہے یہاں پر، وہ یہ ہے کہ تنگی ہو، تکلیف ہو، مصیبت ہو، کوئی بھی حال ہو، اس میں صبر کا مظاہرہ کرنا. تو یہ والے 10 احکام فرمایا کہ یہ ہے اصل نیکی جو ہم تمہیں بتا رہے ہیں. آیا نمبر 178 کے اندر ایک اہم حکم کا بیان ہے، اس کو کہتے ہیں آیا قصاص. 178 اور 179. قصاص کہتے ہیں جس شخص نے جان بوجھ کر کسی کو قتل کیا ہے، آلہ قتل کے ساتھ کیا ہے جان بوجھ کے، تو اب بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا. جب بھی کوئی شخص کسی دوسرے کو قتل کرتا ہے تو اب 3 صورتیں ہوتی ہیں. پہلی صورت تو یہ ہے کہ وہ رضائے الہی کے لیے اس کو ٹوٹل معاف کر دیں کہ ٹھیک ہے آپ کو معاف کیا. لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے. جو کر لے یقیناً اللہ کے اس کا بہت بڑا درجہ ہے، اللہ خود معاف کرنے والے، معاف دینے والے کو پسند فرماتے ہیں. دوسری صورت یہ ہے کہ وہ ایگری کر جائیں بلڈ منی کے اوپر، یہ جس کو دیت کہتے ہیں. دیت کیا ہے؟ 100 اونٹ، 100 کیملز، یعنی اس کی جو بھی مارکیٹ ویلیو ہے اس پر وہ ایگری کر جائیں. تیسری صورت یہ ہے کہ وہ نہ معاف کرتے،
نہ دیت پر راضی ہوتے ہیں۔ اب تیسری صورت یہ ہے کہ اب قتل کے بدلے قتل ہوگا، جس کو آیت نمبر 179 کہتی ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، تمہارے لیے قصاص کے اندر زندگی ہے۔ حیرانی والی بات یہ ہے کہ بھئی ایک اور بندہ مر رہا ہے، پہلے ایک انسان مرا، اب ایک اور مر رہا ہے، اور قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے کہ اس میں تمہارے لیے کیا ہے؟ زندگی ہے۔ یہ ان ہزاروں لاکھوں لوگوں کو جواب ہے، عقل پرستوں کو، عقل پسندوں کو، مادہ پرستوں کو، کہ جن کے دل کے اندر جو ہے وہ ہیومن پرستی کا اور انسانیت کا بڑا بت جاگتا ہے ان کے اندر، اور وہ کہتے ہیں، وہ دین اسلام کی اس تعلیم کے مخالف ہیں کہ قصاص کی تعلیم ٹھیک نہیں ہے۔ اور جو دنیا کے ترقی یافتہ ممالک ہیں، یعنی مغرب خاص طور پر، انہوں نے اس کو بند کیا ہوا ہے، اس کو بین کیا ہوا ہے، اس کو جیل شیل میں ڈال دو، کچھ سال کے لیے جرمانہ کر دو اس کو، لیکن قتل کے بدلے قتل نہیں ہے۔ اور جو پاکستان جیسے جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں، پسماندہ ممالک ہیں، جو ان کی امداد پہ جیتے ہیں بیچارے، یہ ایک الگ سے دکھ ہے کہ ان کے سامنے سجدہ ریز ہو کر کے 4 کوڑیاں ان سے حاصل کرتے ہیں اور ان کا ملک چلتا ہے، بجائے اس کے کہ اپنے ملک کے اندر جتنا ٹریئر اللہ رب العزت نے رکھا ہے، جتنے کچھ اللہ رب العزت نے خزانہ رکھا ہوا ہے، اس سے قطع نظر بس پوری قوم کو ایک ڈروے میں بند کر کے اور ان کے سامنے ڈالا ہوا ہے، اور ہر چوتھے دن جو ہے وہ ان سے مانگنے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ ان کے لیے شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہوں گا، میرے سامنے قرآن مجید پڑھا ہوا ہے۔ تو ایسے ظالم لوگ ہیں۔ اب وہ ایسے ملک جو ان سے امداد لے کے جیتے ہیں، ان کے سامنے اپنی پالیسیز رکھتے ہیں۔ ان میں سے ایک پالیسی یہ بھی ہے کہ بھئی ہمارے جیسے قوانین لے کے آؤ گے کہ بھئی جو انسانیت کو پروٹیکٹ کرتے ہوں۔ اچھا انسانیت، اب تم ہمیں بتاؤ گے کہ انسانیت کس کو کہتے ہیں؟ اس میں سے ایک شک یہ ہے کہ بھئی اپنے ہاں سزائے موت کا قانون ختم کر دو۔ اور اگر آپ ہسٹری دیکھیں ماضی قریب کی پاکستان کی، 2008 سے لے کے 2014 تک کسی کو پھانسی نہیں ہوئی تھی۔ بھئی اتنا پاکستان پرامن ہے، اسی دوران سب سے زیادہ پاکستان کے اندر فسادات تھے، دنگے تھے، کسی کا مال و جان ہی محفوظ نہیں تھا۔ بہرحال میں اتنا زیادہ سبجیکٹو نہیں ہونا چاہتا۔ قصاص جو ہے یہ اللہ کا حکم ہے، اور اس میں حتمی بات یہ ہے کہ اگر مقتول کے ورثاء معاف نہیں کرتے، دنیا کی کوئی طاقت معاف نہیں کر سکتی، کنگ ہو، بادشاہ ہو، ڈیموکریٹک ملک کا پریزیڈنٹ ہو، صدر ہو، وزیر اعظم ہو۔ یہ شرک ہے۔ اگر جو ہے وہ کوئی ایسی شرک نافذ کر دی جائے، اللہ کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا، دنیا کی کوئی طاقت نہیں لے سکتی کہ بھئی صدر فلاں سے جو ہے وہ رحم کی اپیل کر دی جائے تو وہ معاف کر سکتے ہیں۔ بھئی کون ہوتا ہے تو معاف کرنے والا؟ تیری حیثیت، تیری اتھارٹی کیا ہے؟ یہی 2-3 سال، 4 سال، 5 سال، بلکہ پاکستان میں تو اس کا بھی کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ تو کیسے معاف کر سکتے جب اللہ کی ذات نے اختیار صرف اور صرف مقتول کے ورثاء کو دی؟ ان کے اوپر اگر دباؤ ڈال کے معاف کروایا جائے تو اس سے بڑا کوئی ظلم نہیں ہے۔ روز قیامت اللہ کو جواب دینا پڑے گا۔ تو فرمایا قصاص کے اندر تمہارے لیے زندگی ہے، اس لیے یہ قانون ہے، اس کے اوپر کوئی بھی کمپرومائز نہیں ہے۔ آیت نمبر 183، 84، 85 اور 86 یہ خاص طور پر رمضان اور روزہ کی فرضیت، اس کی فلسفی اور اس سے متعلقہ احکام کے بارے میں ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بھئی یہ جو روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں، کتب علیکم الصیام، صرف تم پر نہیں ہے، تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ گویا کہ تقوی ہر عمل کی جان ہے۔ اچھا خوبصورت بات یہ ہے کہ یہ سورہ چونکہ احکام سے متعلق ہے، اگر آپ خود سے بھی اس سورہ کا مطالعہ کریں گے نا، ہر ایک حکم جہاں پر کنکلوڈ ہو رہا ہے وہاں پر فتقوا اللہ، فتقوا اللہ، فتقوا اللہ، بار بار وہاں پر ایک ہی آیت آپ کو ملے گی کہ اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ آگے چل کر کے حج اور عمرہ کے معاملات آ رہے ہیں، اس پر بھی یہی ہے۔ اس سے آگے چل کر کے طلاق کے معاملے آ رہے ہیں، نکاح کے معاملات آ رہے ہیں، اس میں بھی فتقوا اللہ۔ اس سے آگے چل کر کے عدت کے معاملے آ رہے ہیں، وہاں پر بھی فتقوا اللہ۔ اسی طرح سے آگے چل کر کے جہاد سے متعلق معاملات آ رہے ہیں، اس میں بھی فتقوا اللہ۔ اسی طرح سے آگے چل کر کے تجارت کے، بیع کے، خرید و فروخت کے، سود کی حرمت کے، سود کی مذمت کے معاملات آ رہے ہیں، وہاں پر بھی فتقوا اللہ۔ ہر جگہ پر فتقوا اللہ۔ گویا کہ بتا دیا کہ بھئی انسان جتنا مرضی اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے قوانین بنا لے، سزائیں تجویز کر لے، کوئی جرمانے لگا لے، لیکن انسانوں کے بیچ میں معاملات میں امن اسی وقت ممکن ہے جب آپ ان کی ٹریننگ اندر سے کریں، ان کے اندر تقوی انڈیل دیں، تقوی ان کو پلا دیں کہ بھئی میں اپنے بھائی کے ساتھ بد عہدی اس وجہ سے نہیں کروں گا، میں اس کے ساتھ ظلم اس وجہ سے نہیں کروں گا، میں اس کے حق کے اوپر ڈاکہ اس وجہ سے نہیں ماروں گا، میں اس کی عزت کو اس لیے پامال نہیں کروں گا کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میرے اور اس کے بیچ میں اللہ ہے۔ یہ والی اسپرٹ جب آپ پیدا کر دیں گے نا، یہ دنیا کی سب سے بہترین پولیس ہے جو قرآن مجید متعارف کرواتے ہیں، وہ ہے تقوی۔ دنیا کی کوئی فوج، پولیس،
قانون نافذ کرنے والے ادارے، لیجسلیٹو اتھارٹی، LAS، کوئی بھی وہ کام نہیں کر سکتا جو قرآن مجید کی یہ طاقت کر سکتی ہے کہ آپ اپنے بچوں کو بچپن سے ہی ان کو اللہ تقوی ان کو سکھا دیں، تو خود بخود ان کے اندر باقی اخلاقیات جو آپ چاہتے ہیں، سوشیو مورلز، وہ ساری کی ساری اس کے اندر آتی جائیں گی۔ تو فرما دیا کہ بھائی اس کی فلسفی روزے کی ہے تقوی اس کی فلسفی ہے۔ فرمایا 3 طرح کے لوگ ہیں جن کو جو ہے وہ اس سے استثناء حاصل ہے، یعنی روزے کی فرضیت سے۔ ان میں سے پہلا یہ ہے فمنکم مریضن، فمن کان منکم مریضن، مریض، بیمار۔ اب جو بیمار ہے، اب یہ نہیں کہ لاہوری سٹائل میں بس آج میرے سر میں درد ہے، آج میرا موڈ ٹھیک نہیں ہے تو اس لیے ماما میں نے روزہ نہیں رکھنا، بس آج میری کچھ طبیعت ٹھیک نہیں ہے بابا اس لیے میرا روزہ رکھنے کو دل نہیں کر رہا۔ تو کون ہوتا ہے تو کہے میں میرے موڈ خراب ہے تو میں روزہ نہیں رکھوں گا؟ تیرا موڈ کیا ہوتا ہے بھائی؟ اگر عاقل بالغ ہو چکا ہے، بچی ہے یا بچہ ہے، تو اس کے اوپر روزہ فرض ہے۔ والدین کو چاہیے کہ ان کو اچھے طریقے سے کنونس کریں، ان کو سمجھائیں کہ موڈ چھوڑ کا کوئی چکر نہیں ہے، جب فرض ہے تو فرض ہے۔ جو مرض سے مراد ہے کہ مرض ایسا ہو جس کے بڑھنے کا اندیشہ ہو، مرض ایسا ہو کہ جو ایک ڈاکٹر ہے، یعنی جو ماہر ڈاکٹر ہے، وہ اس کو سجیسٹ کرے کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے آپ کی بیماری میں اضافہ ہو سکتا ہے، آپ کی جان کا نقصان ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر کے بارے میں بھی شرط ہے متدین، دیندار ہو، اس کو روزے کی فرضیت کا پتہ ہو۔ ایسے نہیں کہ سیکولر سٹائل کا ڈاکٹر ہوگا، وہ تو کہہ دے گا کہ بھائی نہیں ایسے نہیں کرو، کوئی بات نہیں، بس ٹھیک ہے جانے دو، صحت پہلے ہے۔ دیندار ڈاکٹر ہو، حاذق ماہر ڈاکٹر ہو، وہ کہے تو پھر جو ہے وہ اس کو روزے سے استثناء حاصل ہوگا۔ اور اس میں وہ عورتیں بھی داخل ہیں کہ جو ایام مخصوصہ کی وجہ سے جو روزے نہیں رکھ سکتی، وہ بھی ایک طرح کا مرض ہے، یعنی ان کو بھی پھر جس طرح سے مریض ہے اس کو روزے قضا کرنے ہیں، ایکول نمبر آف ڈیز جو اس نے مس کر دی ہے، اسی طرح سے جب عورت ہے اس کے ایام مخصوصہ کے ایکول نمبر آف ڈیز اس نے بعد میں ان روزوں کی قضا کرنی ہوتی ہے۔ دوسرا ہے علی سفر، سفر کے اندر ہے، سفر سے مراد یہ ہے کہ جو شرعی مسافت ہے، یعنی 77 کلومیٹرز اوے فرام ہوم، گھر کو چھوڑ کر کے دوسرے شہر میں جانا۔ یہ نہیں کہ ایک سیلز مین ہے اپنی شہر کے اندر وہ ایک دن میں جو ہے وہ 100 کلومیٹر سفر کر لیتا ہے تو وہ کہے جناب میں تو روزہ نہیں رکھنا، میں تو شرعی مسافت بن گئی ہے۔ نہیں، اپنا ہوم ٹاؤن چھوڑ کے جانا۔ اگر رات سے نیت ہے تو پھر وہ جو ہے وہ سفر کی وجہ سے اگر روزہ چھوڑ دیتا ہے تو اس کو استثناء حاصل ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اگر وہ سفر سے واپس آ جاتا ہے زوال سے پہلے جب وہ نیت کر سکتا ہے، اگر اس نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے تو اس کو چاہیے کہ اب وہ روزے کی نیت کر لے۔ لیکن اگر جا چکا تھا تو جتنے روزے اس کے رہ گئے ہیں تو اب اس نے رمضان المبارک کے بعد اتنے دنوں کی قضا کرنی ہے۔ اس کے بعد تیسری جو صورت ہے وہ بوڑھے بزرگ یا ایسے بیمار کہ جن کی ابھی اتنی صحت کی کبھی امید ہی نہیں کہ وہ دوبارہ کبھی روزے کی جو مشقت ہے اس کو اٹھا سکیں، اس بار کو برداشت کر سکیں، ظاہر ہے کہ آسان نہیں ہے، تو بڑھاپے کی وجہ سے یا کسی مرض کی وجہ سے، تو اب ان کے لیے شریعت نے رکھی ہے کہ قضا نہیں ہے، اب ان کے لیے فدیہ ہے، یعنی ایک غریب کا ایک مسکین کا 2 وقت کا کھانا دے دیں، یا پھر جو ہے وہ 1.25 سے 2 کلو کے قریب جو گندم ہے اپنے اپنے شہر کے ریٹ کے حساب سے وہ ریٹ جو ہے وہ اتنے پیسے دے دیں، یا پھر پورے مہینے کا اکٹھا جو ہے وہ فدیہ دے دیں، یا پھر پورے مہینے کا جتنا فدیہ بنتا ہے اس کا راشن لے کر کے دے دیں، سو اینڈ سو فورتھ۔ کافی سارے طریقے ہیں اس کے، مطلب 2 وقت کا کسی کو کھانا کھلا دیا سحری افطاری کا، یہ بھی ایک طریقہ جو ہمارے یہاں ایک ٹریڈیشنل سٹائل ہے۔ تو فدیہ جو ہے وہ اس صورت میں ضروری ہے۔ فدیہ ظاہر ہے کہ وہ جو بوڑھا آدمی ہے یا عورت ہے وہ جس کی بھی کفالت میں ہے اپنے بیٹے یا بیٹی، ظاہر ہے کہ وہ اس کو برداشت کرے گا۔ اگر وہ خود صاحب مال ہے، صاحب زر ہے، تو پھر جو ہے اس کو چاہیے کہ اپنے مال میں سے اس کو ادا کرے۔ اس کے بعد آگے جو ہے وہ میں کچھ احکام جو ہے وہ اس میں سے سکپ کر رہا ہوں۔ آیہ نمبر جو ہے وہ 221 ہے، جس کے اندر اللہ رب العزت نے نکاح کے حوالے سے ایک جورسڈکشن دی ہے۔ آیہ نمبر 221 کیا کہہ رہی ہے؟ اب جتنے بھی ہماری جو نوجوان نسل ہے جو انڈیا کے فلموں ٹی وی ڈراموں سے جو ہے وہ ان کو فرصت نہیں ملتی اور بڑے شوقین ہیں، اس کے بغیر جو ہے وہ ان کا وقت نہیں گزرتا، اور ان کو ہندوستان کے اداکار اور وہی ناچے گاچے ان کو پسند ہیں، اسی طریقے سے وہ دکھنا چاہتے ہیں، اسی طریقے سے وہ کرنا چاہتے ہیں، اور جو ہے وہ ان کے لیے یہ دیکھ لیجئے یہ آیا کیا کہہ رہی ہے۔ اللہ فرمانے وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، شرک گندگی ہے، یہ بدبو ہے۔ تم ظاہری ان کے کیمرہ ورک سے تم متاثر ہو کر کے تم ان جیسے سٹائل اپناتے ہو، قرآن مجید تو یہ کہہ رہا ہے شرک گندگی ہے، ان سے لٹرلی بدبو آئے گی تمہیں۔ عقیدے کی بدبو انسان کے جسم میں داخل ہوتی ہے اور وہ وہاں سے پتہ چلتا ہے۔ فرمایا مشرک عورتوں سے نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے، اگرچہ مشرک عورت تمہیں کتنی خوبصورت لگے، اچھی لگے، بھلی لگے۔ اور کرنٹ اس وقت
جو کرسچین ہیں ان کی بھی اکثریت اور بیشتر جو ہے ان میں سے وہ بھی شرک کے اندر مبتلا ہیں. یعنی جناب عیسیٰ علیہ السلام کو باقاعدہ خدا، سیدہ مریم کو باقاعدہ خدا، مجسمے ہیں، اسکلپچرز موجود ہیں، ان کی پوجا ہوتی ہے، عبادت ہوتی ہے، خدا کا تصور ہی ان کے نزدیک جیزس سے آگے جاتے ہی نہیں ہے. تو اس لیے علماء کی اکثریت منع کرتی ہے کہ اس طرح لوگ جو دیار غیر کے اندر ہوتے ہیں، امریکہ یورپ کے اندر موجود ہیں، تو ان کو بس اپنی مرضی کا دین ہر ایک کو پتہ ہوتا ہے، اپنی مرضی کا دین، کیا کون سا نکاح ہوگا، کون سی طلاق ہوگی، کون سی ڈیل میرے لیے جائز ہے، اپنی مرضی کا دین ہر بندے کو پتہ ہوگا. تو بھائی قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے جو کرسچین وومن ہے تو اس سے تو نکاح جائز ہے، تو کیوں نہ جائز کر لیں. لیکن بندے جائز ہے تو پہلے تجھے یہ کہا تھا، پہلے تو معاشقہ لڑا، اس کے بعد پھر جائز کر، کیا یہ طریقہ شریعت نے بتایا تھا تجھے؟ تو وہ مشرک ہے، اس لیے ان سے اوائڈ کرنا چاہیے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک رپورٹ ہوئی کہ ایک گورنر ہے کسی جگہ کا، تو اس نے ایک کتابی عورت سے شادی کر لی ہے. حضرت نے اس کو لیٹر لکھا، حضرت نے کہا اچھا تو وہ اجازت کا مطلب ضروری ہوتا ہے کہ اس پر عمل بھی کرنا ہے؟ تو اس کے اندر ہو سکتا ہے اجازت کسی مخصوص حالات میں ہو. ایک گورنر اگر یہ کرے گا، یہ حرکت کرے گا، تو وہ تو دوسروں کے لیے اگزامپل بن جائے گی. تو مسلمان نوجوان تو پھر یہی کچھ کریں گے. بھئی ہو سکتا ہے اس کے اندر صرف اس کی حکمت یہ ہو کہ اس کو مسلمان کر لیا یا مسلمان ہونے والی ہے، حکمت یہ ہے. اب تم نے اگر سٹائل اپنا لیا، فیشن اپنا لیا، تو پھر تو یہ حکمت تو کہیں پیچھے رہ جائے گی. ہوگا کیا کہ وہ اپنے مذہب کے اوپر قائم ہے، کل کو اولاد کا کیا بنے گا. اور کئی سارے ایسی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں. اور پچھلے ہی دنوں مجھے بھی ایک فون آیا یو ایس اے سے، وہاں پر سیم یہی کیس تھا. اب وہ کیا ہے، وہ مرد نے کہیں جوانی کے اندر جوش میں آ کر ادھر سے یو ایس اے میں گیا اور وہاں پہ شادی کر لی، اور اب جو ہے وہ بچے بھی ہیں. عورت اپنے مذہب کے اوپر قائم ہے، عورت اس کے خلاف عدالت میں گئی، بلاخر اس کو وہاں سے ادھر پاکستان آ گیا، بھگا دیا گیا یا جیسے بھی آ گیا یہاں پر. اب اس کو وہ عدالت میں طلب کر رہی ہے، اور جب یہ ادھر سے عدالت میں گیا ہے تو وہ بچے جو اس کے ساتھ مل کر کے وہاں پہ نماز پڑھتے تھے، اب ان کے گلوں میں صلیب موجود تھی. اب یہ پوچھ رہے ہیں کہ مفتی صاحب اب میں کیا کروں؟ میں نے کہا جی مفتی صاحب کیا کریں، اب ہم کیا کریں بھائی، یہ تو آپ کو پہلے سوچنا چاہیے تھا. تو شرک فرمایا وَلَعَبْدُ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ. اسی طرح سے جو مومن آدمی ہے اس کو یہ جائز نہیں ہے کہ وہ مشرکہ عورت سے شادی کرے. اسی طرح سے جو مشرک عورت ہے وہ بھی حرام ہے، مشرک مرد سے بھی جو مومن عورت ہے اس کو شادی کرنے کی اجازت نہیں ہے. اور آیا نمبر 222 کے اندر ایک حکم موجود ہے، وہ ہے حالت حیض کے اندر، یعنی عورتوں کے جو ایام مخصوصہ ہیں ان کے اندر رب العزت نے منع فرمایا ہے کہ یہ لوگ آپ سے ان دنوں میں اپنی عورتوں سے جماع کرنے کی یا قریب جانے کے بارے میں آپ سے سوال کر رہے ہیں. آپ ان سے کہیں فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى، وہ گندگی ہے، نجاست ہے، ناپاکی ہے، تکلیف ہے، تو اس لیے ان دنوں میں عورتوں سے دور رہو. فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ. قرآن مجید چونکہ فطرت کے احکام بتاتا ہے، یہود و نصارہ کے ہاں افراط و تفریط ہے سب احکام کے اندر. یہود کے ہاں یہ تھا کہ وہ اپنے آپ کو اتنا پیوریفائی سمجھتے تھے کہ ایام مخصوصہ کے اندر عورت سے بالکل دور رہنے، یعنی اس کو برتنوں کو بھی ہاتھ نہیں لگانے دینا کہ یہ اتنی ناپاک ہے، اپنے بستر پر نہیں آنے دینا کہ یہ اتنی ناپاک ہے. تو اس قدر وہ اپنے آپ کو پیوریفائی سمجھتے تھے. ایک طرف یہ جو ہے وہ زیادتی تھی ان کے ہاں، دوسری طرف ایکسٹریم کیا تھی، وہ نصارہ کے ہاں تھی کہ اس حال میں بھی عورت کے قریب جانے میں کوئی حرج نہیں ہے. دین اسلام درمیان میں بھئی نہ یہودیوں والی روش ہے، نہ ہی عیسائیوں والی کرسچنز والی روش ہے، اور اس میں جو ہے وہ منع فرما دی گیا. حکمت یہ بتائی قل هو اذن، وہ گندگی ہے. اب اذن کی تفسیر 1400 سال سے ہو رہی ہے، یعنی طبی پہلو سے لوگ اپنی تحقیق اس کے اوپر کر رہے ہیں کہ اس میں جو مرد ہے یا عورت ہے اس کو طبی اعتبار سے کوئی نقصان ہو سکتا ہے اگر اس حال میں وہ قربت کریں گے. بہرحال یہ میرا فیلڈ نہیں ہے طب کا، واللہ عالم. لیکن قرآن مجید کہتا ہے اذن، اس میں تکلیف ہے. تو جب تکلیف ہے، قرآن مجید منع کر رہا ہے، تو اس سے باز آ جانا ضروری ہے. البتہ یہ ہے کہ اس کو فرمایا گیا کہ یہ حرام نہیں ہے. وہ کیوں؟ ایک حدیث پاک کی وجہ سے کہ ایک صحابی نے آ کر کے عرض کیا رسول اللہ یہ مجھ سے ہوا ہے تو اب میں کیا کروں؟ تو حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ نصف دینار یا آدھا دینار صدقہ کر دو. یعنی منع بھی کر دیا گیا، لیکن اس کے ساتھ فرما دیا گیا کہ اگر کوئی بشری تقاضے کے مطابق اگر کوئی کنٹرول نہ کر سکے تو پھر اس صورت میں یہ ہے کہ وہ ظاہر ہے کہ اس کا کفارہ تو کوئی نہ کوئی ہونا چاہیے. تو وہ کفارہ جو ہے وہ نصف دینار یا ایک دینار، جو بھی اپنے اپنے ملک یا شہر کے لحاظ سے جو بھی قیمت ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے، یہ میرا سبجیکٹ نہیں ہے کہ دینار کتنے کا ہے، تو اس لحاظ سے جو ہے وہ اس کو صدقہ کر دیا جائے. اگلا جو رکوع ہے، یعنی آیت نمبر 229، 30 اور 31 کے اندر طلاق کے کچھ احکام ہیں، اور یہ ان کو سمجھنا بڑا ضروری ہے.
ان کے اندر ڈیپتھ بہت زیادہ ہے، تفصیل بہت زیادہ ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ مجھ جیسا کمزور طالب علم جس کی فقہ اتنی کمزور ہے، کیونکہ خاص طور پر یہ فقہ کا سبجیکٹ ہے، کہ اس کے اوپر اتنی جو ہے وہ سیر حاصل بات کر سکے، اور وقت کے دامن میں بھی اجازت نہیں ہے، لیکن مختصر آپ کے سامنے دو باتیں رکھوں گا۔ پہلی یہ ہے جو آیت نمبر 229 سے معلوم ہو رہی ہے، وہ یہ ہے اللہ فرماتے ہیں طلاق مرتان، طلاقیں ہیں 2 دفعہ۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ 2 دفعہ طلاقیں دے کے بیٹھ جاؤ، 2 دفعہ دے دو، نہیں، الطلاق مرتان، یعنی اگر ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں، ظاہر ہے کہ مرد اور عورت ہے، دونوں کی الگ الگ نیچر ہیں، تقاضے ہیں، فیملی بیک گراؤنڈ ہے، کوئی نہ کوئی ایسی حالت اگر پیدا ہو جاتی ہے بالفرض، تو اس صورت میں اگر طلاق دینی ہی ہے تو 2 پر سٹاپ کرو۔ اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو ملا دے، کوئی فیملی کے لوگ آ جائیں۔ یہ جو آج کل ٹرینڈ چلا ہوا ہے نا کہ بچوں بچیوں کی تربیت کرتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، بلکہ سب سے زیادہ جو کثرت کے ساتھ لوگ کانٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں نا، مسائل پوچھ رہے ہوتے ہیں، یقین جانیے دل اتنا کڑتا ہے، وہ طلاقی کے مسائل ہوتے ہیں۔ تو ابھی پچھلے دنوں ادھر ویلنشیا سے ہی ایک جو ہے وہ ایک صاحب ہیں، وہ تشریف لائے، اپنے بیٹے کے حوالے سے وہ پریشان تھے۔ شادی کی انہوں نے، اپنے کسی قریبی عزیز کی بیٹی اپنے گھر میں بیاہ لے کے آئے، وہ لڑکا لڑکی دونوں کی آپس میں جو ہے وہ کوئی تو میں ہوئی، اس نے فون پہ اس کو جو ہے وہ تینوں طلاقیں، جس کو کہتے ہیں نا، دیری نہیں کھڑکا دی بلکہ۔ اب والدین پریشان ہیں، قریبی رشتہ ہے، ٹوٹ گیا ہے، ادھر بھائی ہے، فلاں فلاں۔ تو اب یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ یہ ہم اپنے بچوں بچیوں کی، ان کی ہم سویک ٹریننگ نہیں کر رہے، ان کو نہیں بتا رہے کہ شادی اور نکاح کتنی بڑی ذمہ داری ہے، کہ اس کے ساتھ کتنے لوگوں کی امیدیں وابستہ ہوتی ہیں، کتنے رشتے اجڑتے ہیں، کسی کا ماموں، چاچو، مامی، چاچی، پھوپھو، خالہ، کیا کیا رشتے اس سے ٹوٹتے ہیں، لوگوں کو پرواہ نہیں ہوتی۔ تو بچوں کی اچھے طریقے سے ان کی ٹریننگ کیجیے۔ تو فرمایا کہ 2 طلاقوں کے بعد کیا ہے، یا تو اچھے طریقے سے رکھ لو، یا پھر اچھائی کے ساتھ جو ہے وہ تم ان کو چھوڑ دو۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اب ان کا سامان دبا کے بیٹھ جاؤ۔ لوگ کیا کرتے ہیں، ان کا سامان دبا دیا جو جہیز میں آیا تھا، سو اینڈ سو فور۔ پچھلے دنوں میں ایک بزرگ تھے، وہ بیچارے رو رہے تھے باقاعدہ کہ ہم نے 10-15 تولے جو ہے وہ سونا دیا تھا، 20 لاکھ کا جہیز دیا تھا، جو بھی ہمارے معاشرے میں کلچر ہے۔ تو اب کیا ہے کہ وہ دبا کے بیٹھ جاتے، پھنسا کے بیٹھ جاتے۔ اللہ کا حکم ہے تسریحم بِإحسان۔ دیکھو میرے اور آپ کے درمیان تقوی ہے، یعنی مرد اور عورت ایک دوسرے کو بار بار یہ ریمائنڈ کروائیں کہ ہم دونوں نے ایک دوسرے کو اللہ کے عہد پہ قبول کیا، اللہ کے عہد پہ۔ ہاں اگر جدائی بھی ہو جائے تب بھی اچھے طریقے سے ان سے بات کی جا سکتی کہ بھئی اللہ کی حکمت اس میں تھی، آپ کے لیے اللہ نے کوئی اور مقدر لکھا ہوا، لیکن ہم لیٹس ریسپیکٹ دا ہیومن رائٹس، جو انسانی حقوق ہیں ہم ان کی جو ہے وہ ریسپیکٹ کریں اور ان کو وائلیٹ نہ کریں۔ تو فرماتے ہیں فَإِن طَلَّقَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ، اگلی آیت میں فرمایا اگر طلاق دے دی، یعنی تیسری دفعہ پھر طلاق دے دی، فَلَا تَحِلُّ لَهُ، اب جو ہے وہ اس کے لیے حلال نہیں ہے، یعنی 3 طلاقوں کے بعد اب جو ہے وہ گنجائش نہیں ہے۔ اب عورت کی عدت کے درمیان کا جتنا خرچہ ہے وہ مرد کی ذمہ داری ہے۔ ایک اور مصیبت وہ یہ بھی ہے کہ عورت عدت گزارنے کے لیے اگر وہاں پہ سیف نہیں ہے، کوئی بھی ایشو ہے، تو اب جو ہے وہ مرد جو ہے وہ خرچہ دینے سے بھاگتے ہیں۔ شرعی طور پر تو عورت اگر اپنی مرضی سے چلی جاتی ہے تو مرد کی ذمہ داری نہیں ہے اس کا خرچہ دینا، بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، احسان کا تقاضا یہ ہے کہ دے دیں، احسان کا معاملہ یہ ہے، اگر مرد جو ہے وہ مالدار ہے تو دے دیں، لیکن یہ ہے کہ عورت کو عدت کا خرچہ تبھی ملے گا جب اپنی عدت خاوند کے گھر میں مکمل کرے گی۔ یہ یعنی قانون، یہ ایک لا ہوتا ہے، ایک اخلاقیات ہوتے ہیں، دونوں کے درمیان بہت وسیع میدان ہوتا ہے پلے کرنے کے لیے۔ تو یہ جو سورۃ البقرہ کا یہ جو والا جو حصہ ہے، یعنی رکوع نمبر 29، اس کے اندر طلاق کے جو ہے وہ مسائل کا تذکرہ ہے، لیکن جو 30واں رکوع ہے اگلا، اس کے اندر رضاعت کے مسائل کا تذکرہ ہے۔ بس یہ آخری بات کر کے پھر کنکلوڈ کرتے ہیں، انشاءاللہ کوشش کریں گے صبح فجر میں باقی کچھ حصے کا، چونکہ یہ سارے ہیں ہی احکام، اور وہ احکام بھی ایسے ہیں جو ہماری زندگیوں سے متعلق ہیں۔ رضاعت کا تذکرہ، رضاعت کہتے ہیں بچے کو فیڈ کرنا۔ بچے کو فیڈ کرنا کتنی دیر تک فیڈ کرنا ہے، سن لیجئے، قرآن مجید کی آیت میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اللہ یہ فرما رہے ہیں والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، آیت نمبر 233۔ جو والدات ہیں یعنی جننے والی سے مراد کیا ہے؟ ماں، اپنی اولاد کو 2 سال کاملین مکمل وہ دودھ پلائیں گی، یہ قرآن مجید کی آیا ہے، دودھ پلائیں گی۔ وعلی المولود لہ، جس کے لیے وہ بچے کو جنم دیا گیا یعنی والد، رزق ہونا، اس کا رزق، و کسوت ہونا، اس کا پہناوا، معروف طریقے سے، وہ اس مرد کی ذمہ داری ہے جس کا وہ بیٹا ہے۔ عورت نے 2 سال دودھ پلانا ہے۔ 2 مہینے میرے منہ سے اس لیے اچانک نکل گیا کہ آج کل پلاتی 2 مہینے،
ٹھیک ہے، بس اللہ خیر کرے. کس کا قصور ہے یہ مجھے نہیں پتا، مردوں کا قصور ہے، عورتوں کا قصور ہے، اوور آل سوسائٹی کا قصور ہے، کیا ہے ہماری جو نوجوان نسل ہے اس کے اوپر کس طرح کے اثرات مرتب ہو رہے ہیں کہ وہ ماں کے سینے سے بچہ جلدی جدا ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ اس کے کوئی نہ کوئی تو ایفیکٹس آتے ہیں جو کہ ہمارے معاشرے میں موجود ہے. لیکن جو فقہ حنفی ہے اس کے مطابق 2.5 سال ہے. ان کی دلیل وہ سورۃ الاحقاف پارہ نمبر 26 کے اندر ہے، 30 شہرا یعنی 30 مہینے. اب 30 مہینے کتنے بنتے ہیں؟ 2.5 سال. اب 2.5 سال تو کہاں بات ہے، ٹھیک ہے. تو یہ قرآن مجید سے میں نے آپ کے سامنے رکھے. تو اس لیے اللہ ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو جن سے بھی اولاد ہے اللہ تعالیٰ ان سب کو اتنی صحت دے کہ وہ ہماری جو نوجوان نسل ان کو اچھے سے فیڈ کریں اور ان کو مسلمانوں کی جو کمیونٹی ہے اس کا ایک اچھا اور رسپانسیبل اور دیندار جو ہے وہ شہری بنائیں. تو اللہ تعالیٰ سمجھ نصیب فرمائے. انشاءاللہ العزیز صبح کوشش کریں گے کہ ہم جو تیسرا پارہ ہے یعنی سورۃ البقرہ کا جو ریمیننگ حصہ ہے ہم اس کے اوپر گفتگو کر سکیں. اللہ تعالیٰ سمجھ نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.